یہ کہانی آج کی نہیں بلکہ تقریباً 3000 سال پرانی ہے۔ یہ اس قوم کی داستان ہے جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ قوم جس نے اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے سمندر کو اپنے سامنے پھٹتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم فرعون کو لہروں میں غرق ہوتے دیکھا۔ اللہ نے اس قوم کو وہ نعمتیں دیں جو کسی اور قوم کے حصے میں نہ آئیں۔ بادلوں کا سایہ کیا، آسمان سے کھانا اتارا، لیکن پھر جب انہوں نے ان نعمتوں کی ناقدری کی، انبیاء کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، تو ان پر وہ عذاب اور ذلت مسلط کی گئی جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ لیکن ان تمام واقعات، ان تمام سفروں، ہجرتوں اور جنگوں کے مرکز میں ایک خاص شے ہمیشہ موجود رہی ہے۔ قرآن مجید میں اسے تابوت کے نام سے پکارا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اس تابوت میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ یعنی خاص سکون ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے برکات ہیں، اور اسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آئیے وقت کی دھند چیرتے ہوئے ماضی کے اس منظر میں قدم رکھتے ہیں۔ صحرائے سینا کا تپتا ہوا بے رحم ریگستان، جہاں دن کو سورج آگ برساتا ہے اور رات کو سردی ہڈیوں میں گھس جاتی ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک اس صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ان کے پاس نہ پکے مکان تھے، نہ محفوظ قلعے، نہ ہی کوئی مستقبل ٹھکانا، لیکن ان کے میلوں لمبے قافلے کے عین درمیان ایک انتہائی خاص اور مقدس خیمہ استادہ ہوتا تھا، جسے خیمہ اجتماع کہتے تھے۔ اس خیمے کے اندر ایک مقدس ترین کمرے میں یہ صندوق پورے ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ یہ کوئی معمولی لکڑی کا صندوق نہیں تھا۔ بائبل اور تاریخی روایات بڑی تفصیل سے بتاتی ہیں کہ اسے شیشم یعنی اکاسیا کی انتہائی نایاب اور مضبوط لکڑی سے بنایا گیا تھا، ایسی لکڑی جو صدیوں تک دیمک سے اور گلنے سڑنے سے محفوظ رہتی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو لکڑی نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ اس پر خالص پگھلا ہوا کندن کا سونا منڈا گیا تھا، اندر سے بھی سونا، باہر سے بھی سونا۔ اس کے ڈھکن پر سونے کے 2 کروبین یعنی فرشتے بنے ہوئے تھے، ان کے پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے اور ان کے چہرے نیچے کی جانب ادب سے جھکے ہوئے تھے، جیسے وہ اس کے اندر موجود کسی عظیم اور مقدس راز کی پہرے داری کر رہے ہوں۔ یہ محض قدیم آرٹ کا نمونہ نہیں تھا، یہ زمین پر اللہ کی تجلی اور اس کی رحمت کا مرکز تھا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا کیا تھا جس نے اسے اتنا مقدس اور طاقتور بنا دیا؟